رمضان 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 رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. زباں کو میری گویا کر الہی اپنی مدحت میں. زباں کو میری گویا کر الہی اپنی مدحت میں. کروں مردہ دلوں کو زندہ معجزے بیان ہو کر. کروں مردہ دلوں کو زندہ معجزے بیان ہو کر. کمر کستا ہوں تیرے نام پر تو مجھ کو ہمت دے. کمر کستا ہوں تیرے نام پر تو مجھ کو ہمت دے. سہارے پر تیرے اٹھتا ہوں تیرا مداخواں ہو کر. سہارے پر تیرے اٹھتا ہوں تیرا مداخواں ہو کر. جہاں بھولوں بتا جس جا بہک جاؤں ہدایت کر. جہاں بھولوں بتا جس جا بہک جاؤں ہدایت کر. جو لغزش تو مجھ کو تھا میرا مہرباں ہو کر. جو لغزش تو مجھ کو تھا میرا مہرباں ہو کر. معزز سامعین، ناظرین، عزیز دوستو، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ انعام اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کی مبارک ساعتوں میں کچھ عبادتوں کا موقع عنایت فرمایا. اللہ اس مبارک مہینے کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے. معزز سامعین، ناظرین، آج میری تقریر کا عنوان ہے موبائل اور سوشل میڈیا ہمیں رمضان سے کیسے دور کر رہا ہے. ایک زمانہ تھا
کہ رمضان المبارک آتے ہی بہت اہتمام کیا جاتا تھا، اور اس لیے اس کا اہتمام ہوتا تھا کہ آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں 2 مہینہ پہلے سے ایک دعا مانگتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک کے پہنچا۔ تو رمضان المبارک کی تیاری 2 مہینہ پہلے، اور ایسی تیاری کہ دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت استقبال رمضان، رمضان کے لیے دعاؤں کا اہتمام، اور امت کو یہ ذوق اور شوق، یہ ولولہ اور جذبہ پیدا ہو جائے، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اہتمام فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رمضان کا خوب اہتمام فرمایا، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام نے خوب اہتمام فرمایا۔ رمضان کا مبارک مہینہ آتے ہی وہ ساری مصروفیات کو، ساری مشغولیات کو، سارے کاموں کو، کاروبار کو، بزنس کو اور دوسری ساری مصروفیتوں کو ختم کر دیتے تھے، اور صرف ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا تھا کہ ہم مبارک مہینے کے اندر ایک ایک لمحے کو کیسے قیمتی بنائیں۔ اس زمانے کے اندر موبائل، سوشل میڈیا نہیں تھا، اور وہ رمضان بڑا مبارک، بڑا پاکیزہ، بڑا نورانی اور روحانی ماحول کے اعتبار سے گزرتا تھا۔ آج کے دور میں ہر چھوٹے بڑے بچے کے ہاتھوں میں، نوجوانوں اور عورتوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے۔ یہ موبائل ایسا ایک فتنے کی شکل میں آیا کہ اس نے رمضان کی مبارک ساعتوں کو گویا ہم سے چھین لیا۔ اب رمضان المبارک کے اندر ماحول کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے یقیناً جو ہے سحر کر لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، تراویح کا اہتمام کر لیتے ہیں، موٹی موٹی چیزوں کی پابندی کر لیتے ہیں، لیکن اب قرآن کی تلاوت کم ہو گئی، ذکر و اذکار کم ہو گیا، دینی مصروفیات، دینی مجالس ختم ہو گئی، اس لیے کہ اب ہاتھ میں جو ہے موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ سیریلیں دیکھ دیکھ کر جو ہے ہمارے بچے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور موبائل دیکھ دیکھ کر جو ہے ہمارے بچے بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ماں باپ کو اگر اپنی اولاد کی فکر ہوتی تو وہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں اس کھلونے کو نہیں دیتے، اس فتنے کو نہیں دیتے، زندگی بگاڑنے والے آلے کو نہیں دیتے، موبائل اور سوشل میڈیا سے اپنی اولاد کو دور رکھتے، اور انہیں دور رکھنا چاہیے تھا۔ اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ہمیں دی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ماں باپ کا فریضہ ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت اس انداز میں کریں کہ وہ جہنم کی آگ نہ بنے، جہنم کی آگ میں نہ جلے، جہنم میں نہ جائے، دوزخ میں نہ جائے۔ انہیں دوزخ سے بچانا ہے، انہیں جہنم سے بچانا ہے۔ انہیں وہ تربیت کیجئے کہ جیسے بزرگان دین، اولیاء اکرام کی ماں اور بہنوں نے کیا تھا۔ انہیں وہ تربیت کیجئے جو صحابیات نے اپنی اولاد کے لیے کیا تھا۔ ایمان والوں سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ برسوں بعد کوئی کھلونا موبائل کی شکل میں آئے گا اور اس کا غلط استعمال کریں گے،
لہذا اس پہ کنٹرول کرنے کے واسطے، اس سے روکنے کے واسطے ماں باپ کو کہہ دیا گیا کہ دیکھو ایسا کوئی کھلونا ان کے ہاتھ میں مت دو، ایسی کوئی چیز ان کے ہاتھ میں مت دو۔ میرے عزیز دوستو، ہم نے تو موبائل قیمتی دلایا، ماشاء اللہ۔ آج تو پیسوں کی شکل جو ہے، مالداری کی شکل، اگر کسی کو دیکھنا ہے تو اس کے ہاتھ میں جتنا قیمتی موبائل ہوگا اتنا ہی وہ مالداری کا مظاہرہ کرتا ہے، دولت کا مظاہرہ کرتا ہے، دولت کی شان و شوکت بتلاتا ہے۔ اور مالدار گھرانوں میں بیوی کا ماشاء اللہ جو ہے موبائل، اس میں تو ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ بچوں کے موبائل، اس میں بھی ان کے پاس بہت ساری چیزیں جو ہے لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ موبائل جو ہے، یہ سوشل میڈیا کا استعمال صحیح کیسے کرنا چاہیے، اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ وہ ٹائم، وہ وقت جو ہے، جو ضائع ہم کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، اس کو قیمتی بھی ہم بنا سکتے ہیں۔ موبائل رکھنے کا اگر شوق ہے تو آپ کے اوپر اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ آپ کوئی غلط قسم کی چیز آنے لگے تو آنکھ جو ہے نگاہوں کو ہٹا لیں، لیکن ہم یہ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارا اتنا ایمان پاورفل نہیں ہے، ہمارا ایمان اتنا طاقتور نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو طاقتور بنانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک عطا کیا ہے، اور وہ ایمانی روحانی طاقت حاصل کرنے کے بجائے ہم موبائل ہاتھ میں رکھ لے رہے ہیں، تو اتنی ہی کمزور ایمان کی علامت ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہے۔ اگر آپ موبائل رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے واسطے اس مبارک مہینے کے اندر اس کا غلط استعمال مت کیجیے، اس میں غلط پکچرز مت دیکھیے، غلط تصاویر مت دیکھیے، غلط سیریل مت دیکھیے، اس کے اندر جو کچھ بھی شریعت کی طرف سے حرام چیزیں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ موبائل کا اگر صحیح استعمال کرنا ہے تو وہ کتنا ہو سکتا ہے، اور موبائل کے اندر صحیح چیزیں کتنی ہیں؟ بعض لوگ جواز نکالتے ہیں کہ مولانا اس میں بہت اچھی چیزیں بھی آتی ہیں، معلوماتی چیزیں بھی آتی ہے، اس میں کچھ چیزیں کہ نئے انکشافات ہوتے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، اس کے نفع سے زیادہ اس کا گناہ ہے۔ وہ بہت کم جو ہے فائدہ دیتا ہے، نقصان بہت زیادہ کرتا ہے۔ موبائل اور سوشل میڈیا کا استعمال ایمان کی طاقت اور قوت جس کے پاس ہے، ایمانی حرارت جس کے پاس ہے، وہی کر سکتا ہے۔ باقی تو وہ بارڈر پر آ جائیں گے تو ایسا ہے جیسا کہ فرمایا کہ اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو، وہ بارڈر سے بچو جہاں پر جانور کو ہرا بھرا کھیت نظر آئے اور وہ بارڈر جو ہے وہ دھرا، وہاں سے وہ کراس کر کے، بارڈر کراس کر کے دوسرے کے کھیت میں چلا جائے گا، اب غلط اور حرام چیز کھانے لگے جائیں گا۔ ایک جانوروں کے لیے حدود بنائے ہیں تو انسانوں کے لیے تو پاکیزہ مذہب نے، اسلام نے بہت سارے حدود بتلائے ہیں، بہت سارے دائرے بتلائے ہیں کہ اس میں رہیے، آپ اس سے ذرا سا اگر ہٹ جائیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تربیت کے لیے فرمایا کہ اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو جہاں سے تہمت لگ سکتی ہے۔ آپ سینما ہال کے پاس سے گزر رہے ہیں، سب سے پہلے آدمی کیا سوچے گا؟ جو آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا تعلق والا ہے، آپ کا دوست ہے، فرینڈ ہے، وہ کیا سوچے گا؟ آپ جیسے ہی سینما ہال کے پاس سے گزر رہے ہیں، یا بازار حسن سے گزر رہے ہیں، یا جوؤں کے اڈوں کے پاس سے گزر رہے ہیں، جتنے غلط اور گناہ کے اڈے ہیں وہاں سے اگر آپ گزر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کا خیال آئے گا کہ شاید مولانا صاحب جو ہے پکچر دیکھ کے جا رہے ہیں، مولانا صاحب شاید یہ گناہ کر کے جا رہے ہیں، داڑھی والے صاحب یہ کر کے جا رہے ہیں، یہ ایمان والا مسلمان جو ہے یہ گناہ کر کے جا رہا ہے، یہ حاجی صاحب، یہ نمازی صاحب یہ گناہ کر کے جا رہے ہیں۔ آپ بدگمانی کیوں پیدا کرنے دیتے ہیں؟ اس جگہ پہ آپ گئے کیوں ہیں؟ آپ لاکھ اس کی تردید کریں گے، وضاحت کریں گے کہ نہیں میں تو جو ہے وہاں سے شارٹ کٹ میں گزر رہا تھا، نہیں میں وہاں پر کسی کو تلاش کرنے کے لیے گیا تھا۔
میرے بھائی آپ کا کام تھا کہ آپ سینما کے شارٹ کٹ کو استعمال نہیں کرتے، چاہے دور سے چلے جاتے لیکن بدگمانی سے خود بھی بچتے اور امت کو بھی بچاتے، اس کے قریب نہ جائیں۔ یہ موبائل یہ آپ کے ہاتھ میں آتے ہی جو ہے اس کے اندر کئی بارڈریں آتی ہے، کئی ایسے مرحلے آتے ہیں جس میں آدمی جو ہے غلط کرنے پہ یا تو مجبور ہو جاتا ہے یا غلطی اس سے ساہون بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس اتنا کنٹرول کیا ہے، ریموٹ کنٹرول کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ ہے آپ کی قوت ایمانی، وہ ہے اللہ کا خوف۔ اللہ کے خوف کا ریموٹ کنٹرول جس کے پاس ہوگا وہ موبائل کا صحیح استعمال کر سکتا ہے۔ آئیے موبائل کا صحیح استعمال کیا ہے آپ دیکھیے تو صحیح۔ زیادہ سے زیادہ کوئی آدمی یہ کہے گا کہ ماشاء اللہ اس کے اندر قرآن پاک کو لوڈ کر سکتے ہیں، قرآن پاک اس میں پڑھ سکتے ہیں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں جو مباح ہے انہیں دیکھ لے سکتے ہیں، غلط چیزوں سے بچ بھی سکتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ اس میں کچھ چیزیں صحیح ہے، لیکن وہ کتنی ہے؟ عزیز دوستوں اور بزرگوں، زیادہ سے زیادہ جو ہے 20 یا 25% اس میں بھلائی کی اچھائی کی چیزیں ہیں، لیکن 75% 80% جو ہے اس میں برائی کی چیزیں ہیں۔ اس لیے خدارا اس رمضان المبارک کو ٹائم پاس کرنے کے لیے، رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کو ضائع کرنے کے لیے موبائل کا سہارا مت لیجئے، موبائل سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ جیسے بہت سارے لوگ روزہ رکھنے کے بعد روزے دار کے سامنے کھانا نہیں کھاتے ہیں، حالانکہ وہ بیچارہ روزہ نہیں رکھا ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، لیکن وہ اہتمام کرتا ہے کہ رمضان میں روزے داروں کا ادب اور احترام کیا جاتا ہے۔ ہوٹل والا ہے، اس کے کاروبار کسی وجہ سے مجبوری میں وہ جاری رکھ رہا ہے، تو وہ بیچارہ پردے ڈال دیتا ہے، روزے دار کو تکلیف نہ ہو، روزے دار کا ادب اور احترام کر رہا ہے۔ آپ بھی روزے دار کا ادب اور احترام کیجئے، آپ موبائل اس کے سامنے لے کر مت بیٹھیے، آپ موبائل اس کو ہاتھ میں مت دیجئے، آپ دیکھ لیں تو اسے منع کرنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ کسی غلط کام سے روکنا بھی آپ کو آپ کے مدنی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ جب تم میں سے کوئی غلط کام دیکھے، برا کام دیکھے، تو فرمایا کہ طاقت ہے تو اس کو طاقت سے روک لیں۔ آج دنیا کے اندر کتنی برائیاں عام ہوتے چلی جا رہی، آج دنیا کے اندر کتنی خرابیاں آ رہی ہے۔ یہ موبائل اور سوشل میڈیا، یہ ٹی وی، یہ ساری چیزیں جو ہے کس قدر بگاڑ پیدا کر رہی ہے۔ زبان پر وہ الفاظ لانے میں، جملے وہ استعمال کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو کتنا بگاڑ دیکھنے کو مل رہا ہے، پھر بھی اپنے بچوں کے ہاتھوں میں یہ آلے کو دے دے رہے ہیں، یہ کھلونے کو دے دے رہے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جو بچیاں کالج کے اندر بگڑ رہی ہے، کسی غیر کے ساتھ بھاگ جا رہی ہے، کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی جا رہی ہے، ایک مسلمان لڑکی جس کے ماں باپ دیندار ہیں، ایمان والے ہیں، بہت زیادہ حاجی ہے، نمازی ہے، سب کچھ ہے، ساری چیز ہے، لیکن جب خبر ملتی ہے کہ ان کی بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی ہے، بھاگ گئی ہے، اس وقت افسوس ہوتا ہے، اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیسا ہو گیا۔ آپ غور کریں گے تو یہ موبائل کا نتیجہ ہے۔ یہ موبائل نے راتوں جو ہے میسج کر کر کے اپنا دل دماغ خراب کیا، سامنے والے سے یعنی جو ہے ربط پیدا کیا، لحاف کے اندر رضائی اوڑھ کر جو ہے اندر سے میسج دیا جا رہا ہے، آہستہ سے بات کیا جا رہا ہے۔ یہ موبائل سے عاشقی ہو رہی ہے، یہ موبائل سے محبت کے ناجائز محبت کے اظہار ہو رہے ہیں، یہ موبائل سے جو ہے پلاننگ بن رہی ہے، یہ موبائل سے برائی کے لیے جو ہے یعنی آمادہ ہو رہے ہیں، اور ایک پلان بنا کر جب وہ بھاگ کے چلے جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کس چیز سے بگاڑا ہے۔ آپ اگر 90% جو ہے بچیوں کے بھاگنے کے واقعات یا 90% نوجوانوں کے بگڑنے کے واقعات اگر آپ دیکھیں گے
تو یہ ماحول میں موبائل کا ہاتھ میں دینا اور ٹی وی گھر کے اندر ایک دم اجازت عامہ ہونا، اذن عام کر دیا آپ نے، جو آئے بیٹھے اور جو چاہے وہ دیکھ لے، یہ سارا بگاڑ کا ماحول، اس کو روکنے کے لیے اس مبارک مہینے نے آپ کو آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ غور کرو، جس میں فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی فإن لم يستطع فبلسانی، جب برا کام دیکھے تو طاقت ہے تو طاقت سے روکو، اور طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے، ہاتھ کا استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر زبان سے اسے اظہار کیجئے کہ یہ غلط ہے، سمجھانے کی کوشش کیجئے، افہام و تفہیم کی کوشش کیجئے۔ ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ جب کسی کو برے کام میں دیکھتے ہیں، روکنے کا دل چاہتا ہے، تو شیطان آ کے آپ کے دل میں ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے، شیخ اپنی دیکھ، جانے دو نا، اپنے کو کیا کرنے کا ہے، کائی کے واسطے بول رہے، کائی کو برا ہونے کا ہے، اس کے ماں باپ کو برا لگے گا، اس کے بھائیوں کو برا لگے گا، وہ بچے کو برا لگے گا۔ ہم اس کو گناہ میں ملوث ہونے دے رہے ہیں، اس کو غلط کرنے دے رہے ہیں، اپنے آنکھوں کے سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہے، روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمارے پاس وہ ایمان بھی نہیں ہے دوسرے درجے کا، ہمارے پاس پہلے درجے کا ایمان نہیں ہے۔ ہم اس مبارک مہینے کے اندر کتنے معصیت اور گناہوں کے کاموں کو دیکھ کر بھی نظر انداز کر رہے ہیں، کیسا چھوٹ دے رہے ہیں۔ یہ موبائل نے کیسا فتنہ اس کی زندگی کو کیسے تباہ و برباد کر دیا ہے، یہ سوشل میڈیا نے اس کی زندگی کو کیسے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کاش کہ یہ سوچتے کہ یہ مبارک مہینے میں، مبارک ساعتوں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا، ذکر و اذکار کر لیتا، یہ اچھی بات کر لیتا، اچھا کام کر لیتا، اور اگر کچھ نہیں کرتا تو اس کو سلا دیتے تو بہتر تھا، اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا تیسرا درجہ فرمایا کہ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، ادنا درجے کا ایمان یہ ہے کہ اس کا بائیکاٹ کرے، اس مجلس میں نہ ہو، اس محفل میں نہ ہو، اس غلط کام میں کوئی تعاون نہ کرے، اس غلط کام کا کوئی سپورٹ نہ کرے۔ ادنا درجے کا ایمان بھی آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم وہ بھی کرنے کو تیار نہیں کہ وہاں سے ہٹنے کو یا اس کو برا سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ رہے ہیں نہیں مولانا، آج کل سبھی دیکھتے ہیں، لہذا دیکھنے دیجئے۔ بڑے بڑے مولانا صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب، ان کے گھروں کے اندر موبائل ہے، ان کے گھر کے اندر جو ہے تو ٹی وی ہے، ان کے بچے بھی یہ کرتے ہیں۔ غلط کی دلیل نہیں ہوتی ہے، صحیح کی دلیل ہوتی ہے۔ جو لوگ بچ رہے ہیں آج بھی الحمدللہ قابل مبارکباد ہیں وہ گھرانے کہ جن کے گھروں کے اندر ٹی وی نہیں ہے، قابل مبارکباد ہیں وہ گھرانے جن کے بچوں کے ہاتھوں میں انہوں نے موبائل نہیں دیا ہے، قابل مبارکباد ہیں وہ والدین جو اپنی تربیت، اپنے اولاد کی تربیت کے لیے جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا زہر ہے اور اس زہر سے اس کو بچانے کی پوری فکر کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے جب موقع آتا ہے تو بچے کو بڑی تاکید کر کے دیتے ہیں، بیٹے اتنا پڑھ لینا یا اتنا دیکھ لینا یا آدھا گھنٹہ رہنا اور اس کے بعد ہمیں دے دینا۔ ادنا درجے میں آپ موبائل کے ساتھ یہ سلوک کیجئے۔ ہمارے بھائی جو موبائل رکھتے ہیں، موبائل کے شرعی مسائل میں یہ ہے کہ اگر کسی کا فون آ جائے تو آپ اسے جواب دیجئے، اس کا تقاضا ہے، موبائل رکھنے کا تقاضا ہے، اور اس کی بھی فرائض ہے، اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ وہ ذمہ داریوں کو ہم موبائل رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ بیل بجنے دیتے ہیں، اٹھاتے نہیں ہیں، ریجیکٹ پہ ڈال دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں، سوئچ آف کر دیتے ہیں۔ موبائل رکھا ہے اور موبائل اٹھاتے نہیں ہیں، یہ بھی بہت ایک غلط کام ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر آپ نے موبائل رکھا ہے اور اگر کسی کا بھی فون آتا ہے تو یقیناً اس کا جواب دینا چاہیے آپ کو۔ اگر آپ مصروف ہیں، مشغول ہیں، کسی میٹنگ میں ہیں تو کچھ دیر کے بعد دے دیجئے، لیکن آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ تو اس رمضان المبارک کے اندر ہم اپنی اولاد کی تربیت میں سب سے زیادہ زہر اگر کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ موبائل ہے اور سوشل میڈیا ہے۔ آئیے اس مبارک مہینے کے اندر اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تلاوت کا عادی بنائیے۔ قرآن پاک کے
مومنوں کی خصوصیات کیا کہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے ایمان کیسے تازہ ہو جاتا ہے۔ شروع میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، انما المؤمنون، بے شک مومن جو ہے ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ گھروں میں ماحول بنائیے ذکر کا، اللہ کی یاد میں مصروف رہیے۔ اپنے قلوب کو نرم کرنے کا ذریعہ اگر کوئی چیز ہے، اپنے قلب کو صاف کرنے کا ذریعہ کوئی چیز ہے، اپنے قلب کے اندر نورانیت اور روحانیت داخل کرنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو، اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل اور مجنون کہنے لگے۔ اتنا ذکر کرنا، ہمیشہ تسبیح ہاتھ میں ہے، فنا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ہاتھ میں تسبیح ہے، بہت زیادہ عبادت کر رہے ہیں، بہت زیادہ ذکر کر رہے ہیں، تو بعض لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ارے یہ تو بہت گناہوں میں تھا، یہ غلط کاموں میں تھا، آج کل بہت زیادہ تسبیح پڑھ رہا، یہ سرک گیا بولتے ہم، یہ جو ہے سرک گیا، اس کو جو ہے یعنی اب ذکر ہی لگ گیا ہے، بس عبادت ہی ہے، اللہ ہی اللہ کر رہا ہے۔ جس دن آپ کو لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ سرک گیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خوشخبری ہے وہ کہ تم اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو، اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل اور مجنون کہنے لگے، سرک گیا کہنے لگے۔ کاش کہ امت کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے، قرآن پڑھیے آپ۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ آپ کہیں یہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ کا ذکر کم سے کم کرو۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں، ماں باپ کبھی کبھی غلطی کرتے ہیں، بچہ نوجوان ہے، یعنی علماء کی صحبت میں، خانقاہوں میں جا کر سدھر کر آ گیا اور تسبیح اس کے ہاتھ میں ہے تو ہم اسے روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، ارے اتنا ذکر مت کر، ارے اتنی لمبی داڑھی مت رکھ، ارے ٹوپی مت پہن، ہم روک رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور ابھی جیسے میں نے بتلایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو، اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل اور مجنون کہنے لگے۔ ایک حدیث ہے اور قرآن کا اشارہ ہے، یہ دونوں مطابقت کے لحاظ سے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ اس قدر ذکر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ذکر سے مراد صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ یا استغفر اللہ نہیں ہے، ذکر سے مراد قرآن بھی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے قرآن پڑھنے والے بنو، اتنا قرآن کی تلاوت کرو، اتنا قرآن کی تلاوت کرو کہ روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی اگر بندہ مومن کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے دعا کا موقع نہیں ملا تو اللہ جل شانہ اس قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اگر اس نے دعا نہیں بھی مانگی ہے تو جو اس کی ضرورتیں ہیں، جو اس کی فریادیں ہیں، جو اس کے مسائل ہیں، اللہ جل شانہ بغیر مانگے ہوئے اس کو عطا کرنے کو تیار ہے۔ اندازہ لگائیے میرے عزیز دوستو، قرآن پاک کی تلاوت سے اس قدر مشغولیت اور مصروفیت ہے کہ اسے دعا کی فرصت نہیں مل رہی، وہ دعا نہیں کر پایا تو اللہ بغیر دعا کرے ہوئے اس کے سارے مسائل کو حل کرنے کو تیار ہے۔ اس لیے جو قرآن کے قاری ہیں، قاری القرآن ہیں، حافظ قرآن ہیں، قرآن کو دن بھر پڑھنے والے ہیں اور پڑھنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت اس رمضان المبارک کے اندر آپ اتنی کثرت سے کرو کہ آپ کو دعا کی فرصت نہ ملے۔
معلوم ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان المبارک آتا تھا تو دن میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے اور رات میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 60 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہے کہ عشاء کی نماز سے جو ہے فجر کی نماز، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. کتنی عبادتیں عام دنوں کے اندر، رمضان میں تو یہ اور اس قدر اضافہ ہو جاتا جس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ کے کلام سے، قرآن سے بے انتہا ہمیں محبت ہو. کلام اللہ ہے، اللہ سے آپ بات کر رہے ہیں، اللہ سے آپ کلام کر رہے ہیں. اگر موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے کلام کیا تو موسیٰ کلیم اللہ بن گئے. آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے قرآن پاک کی تلاوت استحضار کے ساتھ ایسی کرو کہ میں اپنے رب سے کلام کر رہا ہوں. بات ایسی ہے کہ رب سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ بات ہیرا ہے بات موتی ہے، بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے. بات ہیرا ہے بات موتی ہے، بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے. بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے. بات نیکی ثواب ہوتی ہے. رمضان میں آپ جس سے بھی ایک بات کرو تو اس کو اچھا مشورہ دو، اچھی باتیں کرو، اس کو ثواب دلاؤ، خود ثواب حاصل کرو. بات نیکی ثواب ہوتی ہے، بات قہر و عذاب ہوتی ہے، بات برگے گلاب ہوتی ہے، بات سینے کا داغ ہوتی ہے. ذرا سی بات جو ہے آپ رمضان مبارک کے اندر کر رہے ہیں اور کسی کا دل دکھا دے رہے ہیں تو آپ نے گویا اس کا دل دکھایا، اسے رلایا. یہ مبارک مہینے کے اندر آپ نے پاپ کیا، جرم کیا، غلط کیا. بات سینے کا داغ ہوتی ہے، بات برگے گلاب ہوتی ہے. بات کہتے ہیں رب ارینی کو، بات کہتے ہیں رب ارینی کو، بات کہتے ہیں رب ارینی کو. بات ام الکتاب ہوتی ہے. قرآن پاک کے اندر رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب آپ مردے کو کیسا زندہ کریں گے؟ قال ولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اس پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ قال بلا، میں اس پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ مردے کو زندہ کریں گے. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں طمانیت قلب کے لیے جو ہے یہ پوچھ رہا ہوں. تو شاعر نے بات کہتے ہیں رب ارینی کو، بات ام الکتاب ہوتی ہے. بات بولے کلیم ہو جائے، سننے والا ندیم ہو جائے. اچھی بات کرو، اچھا کلام کرو، اچھا پیغام دو. رمضان کا میسج اور رمضان کا پیغام جو ہے آپ کو دوسروں تک کے پہنچانا ہے. آخر میں موبائل اور سوشل میڈیا سے متعلق اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس مبارک مہینے کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہم کو اس لیے دیا ہے کہ اس میں امر ربی کے ہم پابند ہو جائیں، اللہ کے حکم کے ہم پابند ہو جائیں. آپ یہ دیکھیے کہ جو بات کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو کام کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ کام ہم کو کرنا ہے، اور جس کام سے ہمیں منع کیا ہے اس سے ہمیں رک جانا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں عنایت کر دے وہ کر لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. آج کے اس مبارک مہینے کے اندر سوشل میڈیا سے غلط استعمال کرنا، موبائل کا غلط استعمال کرنا، اس سے اپنی نمازوں میں فرق آ رہا ہے، عبادتوں میں فرق آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت میں فرق آ رہا ہے، ذکر اذکار میں فرق آ رہا ہے. بہت کم تلاوت ہو رہی، بہت کم ذکر ہو رہا ہے، اور روزے کی روح ختم ہو جا رہی ہے. اس لیے اللہ کے واسطے اپنے بچوں کے ہاتھوں سے اس کھلونے کو محبت اور پیار سے نکال لیجئے. اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش کیجئے. اس مبارک مہینے کے اندر اللہ جل شانہ نے جو آپ کو جو مال دیا ہے زکوٰۃ کے طور پر خرچ کیجئے، صدقات دیجئے، خیرات دیجئے. امت مسلمہ جس حالات سے گزر رہی ہے، ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، اس میں کورونا وائرس کی وجہ سے لاکھوں لوگ جو ہے بے گھر بیچارے
پریشان حال غربت اور افلاس کی وجہ سے در بدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھر رہے ہیں. میں اپنے برادران اسلام سے، مسلمانوں سے، میرے بھائی بہنوں اور بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ رمضان کی زکوٰۃ بلا تفریق مذہب و ملت تمام انسانیت کے اعتبار سے تمام مذاہب کے ماننے والوں کو، ہمارے ہندو بھائیوں کو، دلت بھائیوں کو، ہمارے تمام کو جو ہے ان کو اپنی خوشیوں میں، اپنے مبارک ساعتوں میں شریک کیجئے، ان کی مدد کیجئے، ان کے گھروں تک کے اناج پہنچائیے، ان کو کھانے کا انتظام کیجئے. اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ساری چیزیں پسند ہیں. ہمارے پڑوسیوں کا حق ہے ہمارے اوپر، ہمارے بھائیوں کا حق ہے ہمارے اوپر، غریبوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے. اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو میسیج دیا ہے اس میسیج کو عام کیجئے اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کرتے ہوئے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ جل شانہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم کرم کا معاملہ فرمائے، گھروں میں محبت عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دواخانوں سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. خاص طور پہ اللہ جل شانہ کورونا وائرس کے مرض سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہمارے بھائی بہنوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک میں رہنے والے تمام انسانوں کی، جانوروں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس وبا کو ختم فرما دے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.